نے بچپنے سے ہماری تربیت کی ہے، عطائے حضور مفتی اعظم علامہ شاکر نوری صاحب، ان کی تربیت ہمیں بچپنے سے حاصل ہے. وہ یہی کہتے ہیں بیٹا سنیوں کے اختلاف میں کبھی نہیں پڑنا، اور ہو سکے تو اپنی ذات سے سنیت کو فائدہ پہنچانا. ہاڑگڑ والوں ہم آتے ہیں سنیت کے کام کے لیے، خدا کے لیے جیو اور جینے دو، کام کرو اور کرنے دو، ہمیں مت ستاؤ. آپ کو نہیں ماننا ہے آپ 1000 بار نہ مانیں، ہم مطالبہ کب کرتے ہیں کہ آپ مان لیں؟ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ مانیں، ہم نے تو کبھی اس کا ذکر ہی نہیں کیا. آج مجبور کیا کہ یہ کہیں تو ہم نے کہا. اس لیے ہم جو ہے وہ آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ جسے نہیں ماننا ہے وہ شوق سے نہ مانے. انشاءاللہ یہ فقیر قادری آج بہت بڑی بات سیدہ فاطمہ پر یقین کرتے ہوئے کہتا ہے، آج نہ ماننا ہے نہ مانو، لیکن انشاءاللہ جب تم امین القادری کو فاطمہ کے ساتھ دیکھنا تب مان لینا. ارے تم ٹھکراؤ گے نا، تم حسد کی بنیاد پر. ہماری دادی فاطمہ تو نہیں چھوڑے گی نا، بے عمل ہو کر بھی اتنا تو کہے گی ارے کچھ بھی ہے میرا خون ہے، میرا حصہ ہے. جب تو تم دیکھ لینا اور انشاءاللہ ضرور دیکھ لو گے. اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں ہار گڑ والو، جو سید نہ ہو اور اس نے سیادت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس پر اللہ کی، رسول کی اور سارے فرشتوں کی لعنت ہو. یاد رکھیے لعنتی ہے جو جھوٹا دعویٰ کرے. اب یاد رکھ لیں اللہ گواہ ہے، خدا کی ربوبیت گواہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار انور میں سن رہے ہیں. ہم نے جھوٹا دعویٰ نہیں کیا ہے، اور جس نے کیا اس پر اللہ، رسول اور سارے فرشتوں کی لعنت. ورنہ جو لوگ سچے سادات کو ستا رہے ہیں اور ان کی سیادت کا انکار کر رہے ہیں ان پر اللہ رسول کی لعنت. اب انتظار کرے لعنت کس پہ پڑتی ہے. ہم نے تو کہہ دیا، حجت تمام کر دی. اب پورے گجرات میں ہم کبھی سنوان پہ گفتگو نہیں کریں گے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. چاہے مالیگاؤں میں رہنے والا کہے، ہارگڑ والا کہے، احمد آباد والا کہے، بھروچ والا کہے، کوئی کہے، ہمیں اس سے کوئی لینا نہیں ہے. ہم نے بات حجت تمام کر دی ہے. لعنت ہے اس پر جو جھوٹا دعویٰ کرے گا. اب انتظار کرے جس نے جھوٹا دعویٰ کیا اس پہ لعنت ہوگی اللہ رسول کی اور سب کی. اور انشاءاللہ ہم اولاد فاطمہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوگے، لیکن یاد رکھنا اس دن ہاتھ مسلنا ہوگا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یارو جس سے تمہاری دوستی ہے اس کے پاس کچھ نہ ہو تو ابھی مان لیتے ہو، اور جس کے اتنے تاریخی شواہد موجود ہو صرف حسد کی بنیاد پر، تاریخی شواہد ہونے کے بعد بھی حسد کی بنیاد پر اتنی بڑی بات کرے، سوچو تو صحیح. اور ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ میں نے اہل سنت کے ایک بہت بڑے بزرگ کی شان میں گستاخی کی. معاذ اللہ، میں کبھی سوچ اور تصور بھی نہیں کر سکتا. یہاں بھی میں ایک بات کہتا ہوں، میں حلف لے سکتا ہوں اس معاملے پر کہ میں نے کسی اہل سنت کے بڑے بزرگ کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے، نہ کسی تقریر میں نہ کسی تحریر میں. حلف لے سکتا ہوں، علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں. کیوں ستاتے ہو سادات کو، کیوں ستا رہے ہو؟ کیا ہم نے تمہارا بگاڑا؟ یہی صرف کہ ہم آپ کے علاقوں میں آ کر دیہات گھوم کر دین کی تبلیغ کرتے ہیں، یہی ہمارا جرم ہے. تو ہم حلف لے سکتے ہیں، اور جو جھوٹا حلف لے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اس لیے ہمیں مت ستاؤ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں یارو، ہم لوگ تو وہ ہیں. میں نے بھروچ کی تقریر میں کہا تھا کہ آپ بڑے بزرگ کی بات کرتے ہیں، ماہرہ کھچوچا، بریلی، بدایوں، اجمیر شریف، بغداد شریف، یہ ہمارے وہ مراکز عقیدت ہیں ہم جن کی گلی کے کتوں کا بھی احترام کرنا جانتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی شان میں گستاخی، فلاں بزرگ کی شان میں گستاخی. تقریروں کو کاٹ پیٹ کر فتنہ پھیلا رہے ہو. کیا ملے گا تمہیں فتنہ پھیلا کر؟ کیا ملنے والا ہے؟ صرف یہی کہ امت کو بانٹو. اتنا بانٹ چکے اب بھی تمہیں تسلی نہیں ہوئی. امت کا حال یہ ہے کہ ہر دن غیر مقلدین وہابی تم سے کاٹ کے لوگوں کو لے جا رہے ہیں. رسول اللہ کے خلاف گستاخیاں ہو رہی ہے، تمہیں اس کے جواب دینے کی فکر نہیں ہے. رسول اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہے، ان کا جواب دینے کے لیے تمہارے منہ میں زبان نہیں. تم کہاں ہو؟ ہمیں کہنے دو. ہم نبی کے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ہم پہ شک مت کرو.
ہم نبی کا دشمن ہمارا دشمن ہے اور کوئی سنی ہمارا دشمن نہیں ہے. چشتی ہو، قادری ہو، نظری ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، مداری ہو، واپسی ہو، ہم نے سب کے لیے سینہ کھول رکھا ہے. ہم سب کو سینے سے لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صرف حسد کی بنیاد پر. آخر خدا کو منہ تم نے بھی دکھانا ہے اور ہم نے بھی دکھانا ہے. موت سب کو آنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب کو منہ دکھانا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ایک ذرے کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا. تم نے کسی پسو کو گالی دی ہوگی، اس کے بارے میں بھی تم سے اللہ سے پوچھا جائے گا. اور تم اتنی بڑی بڑی بات کہہ جاتے ہو. ہمارا ٹارگٹ صرف نبی کے دشمن ہے. ہم رسول اللہ کے دشمنوں کو جواب دینا چاہتے ہیں کام کے ذریعے سے. ہمارا ساتھ دیجیے. اور میرے وہ بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں، لوگ ہمیں برا کہتے ہیں، کہنے دیں، صبر کریں. ہم لوگ صابروں کی اولاد ہیں، ہمیں صبر کریں. ان کے لیے اللہ کسی نہ کسی مختار ثقفی کو ضرور پیدا کرے گا. ایک دن وہ آئے گا. حسین کی شہادت کے بعد مختار کا وجود ضروری ہے. ہاں تو کوئی نہ کوئی مختار ضرور بدلہ لے گا. آپ اپنے کام سے کام رکھیں، صبر کریں. اور ایک بات میں یہ کہہ کر اب اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، جنہوں نے بھی میرے خلاف پرچے بانٹے، مجھے گالیاں لکھی، گالیاں دی، میرے نسب پہ تان کیا، اگر وہ سنی ہے، آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے سب کو معاف کیا. ہمارے خاندان کی ریت یہی ہے، ہم حر سے حساب نہیں لینا جانتے. ہمارے جد کریم نے نہیں لیا، نہیں جانتے. حر لایا تھا گرفتار کر کے، حر نے کہا معاف کر دے آقا، معاف کر دیا. ارے وہ اولاد ہی کیا جو باپ کے نقش قدم پہ نہ چلے. اس لیے جنہوں نے بھی پرچے بانٹے اللہ انہیں معاف کرے. اور ان کا خرچہ ہوا ہو تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں، مذاقن نہیں کہتا، تنزن نہیں کہتا، اللہ جانتا ہے. پرچے آپ کو بانٹنے میں آپ کے پیسے تو لگے ہوں گے نا، آپ کسی کے ذریعے وہ بھی منگا لے، وہ خرچہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جاؤ، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارا بھلا کرے. واللہ العظیم میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، ان کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. جو لوگوں نے میرے خلاف پرچے بڑھے ان کا مذاق نہ طنز کر رہا ہوں. اللہ نیتوں کو جانتا ہے. ان کے یقیناً 1000 2000 5000 جتنے بھی خرچے ہوئے ہوں گے وہ مجھ سے لے جائیں، میں دے دوں گا انشاءاللہ. اس لیے کہ ہم قوم کے چندے پر پلنے والے لوگ نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارا دادا غوث العظم ہے. ارے جب دوسروں کو دیتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ضرور دے گا انشاءاللہ. اس لیے میری گزارش ہے آپ آپس میں متحد رہیں. سارے بزرگ ہمارے ہیں. اتحاد اہل سنت، سب نعرہ لگائے زندہ باد. اتحاد اہل سنت، اتحاد اہل سنت، اتحاد اہل سنت. سارے سنی متحد رہیں، اتحاد قائم رکھیں. اب میں نے جو باتیں کہنی تھی کہہ دی. اب آگے کے معاملات جس کو جو کرنے وہ کریں. ان کو معاف بھی کر دیا. قیامت کے دن ہم ان سے کچھ نہیں کہیں گے، ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اللہ انہیں معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.